نعرے رسالت لگائی ہے، پھر نعرہ حیدری لگائی ہے۔ میں پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر یہی پیغام دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، رسول اللہ کی قسم، عزت مصطفیٰ کی قسم، میرا علی خوش ہوگا جب نعرہ حیدری سے پہلے نعرہ رسالت لگاؤ گے۔ میرا علی خوش ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ کی قسم، رسول اللہ کی قسم، عزت مصطفیٰ کی قسم، میرا علی خوش ہوگا جب نعرہ حیدری سے پہلے نعرہ رسالت لگاؤ گے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے نبی کو علی کو نبی سے جدا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ سلامت میں ہم کون ہوتے ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں خبریں دینے والے کو۔ مسلمانوں نے جو چیزیں اپنے مطلب کی تھی ان کو لے لیا، جو اپنے مطلب کی نہیں تھی ان کو چھوڑ دیا۔ ابھی میں انشاءاللہ موضوع میرا یہاں سے کھلے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے کرنٹ ایشو کیا ہوا؟ تمام مسلمان سڑکوں پر تھے۔ کیوں تھے؟ توہین رسالت ہوئی تھی، سب سڑکوں پر تھے، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، وہابی، کوئی اختلاف نہیں، سارے مسلمان شانہ بشانہ قبلہ سڑکوں پر آ گئے۔ احتجاج ہو رہا تھا، آوازیں بلند ہو رہی تھی، نعرے لگائے جا رہے تھے، پتلے جلائے جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ توہین رسالت ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی غصہ آنا بھی چاہیے، جوش میں آنا بھی چاہیے، سڑکوں پر آنا بھی چاہیے، احتجاج کرنے بھی چاہیے، آوازیں بلند کرنی بھی چاہیے، نعرے لگانے بھی چاہیے، پتلے جلانے بھی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور توہین رسالت ہوئی ہے۔ مگر خدا کی قسم صفدر امامی ایک بات کہہ رہا ہے کہ پتلے جلانے سے پہلے اپنی ان کتابوں کو جلا دو جن میں توہین رسالت کی روایتیں لکھی ہیں۔ اپنی ان کتابوں کو جلا دیا جائے جن میں توہین رسالت کی روایتیں لکھی ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم دشمن اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دشمن اسلام کے خلاف لگا ہوا ہے، دشمن کا کام ہے اسلام کے خلاف کام کرنا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے اسلام کو گندگی سے بچانا۔ اگر ہم نے اسلام کو آج بھی گندگی سے نہیں بچایا تو یاد رکھیے گا، ہم کتنے بھی پتلے جلائیں، ہم کتنے بھی سڑکوں پر آئیں، ہم کتنے بھی نعرے لگائیں، توہین رسالت ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں، ان موضوعات کو ممبر سے چھیڑا نہیں گیا ہے، اور الحمدللہ میں 4 رات سے اب تک یہی موضوع پڑھتا چلا رہا ہوں کہ ان موضوعات کو ضرورت ہے پڑھنے کی ممبر سے، کہ ہماری کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں جو توہین رسالت پر ہے۔ ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ حوالے میرے سینے پہ محفوظ ہے 4 کتابوں کے۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اصحاب کے درمیان میں تھے، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی نے کچھ پڑھنا شروع کیا، پیغمبر نے اس کو سن کر جھومنا شروع کیا، وجد میں آنا شروع کیا۔ جب وہ پڑھ کے خاموش ہوا تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اس کے پاس آئے، آنے کے بعد اس کی پیشانی کو چوما، اور پیشانی کو چومنے کے بعد اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور ایک جملہ کہا، بھائی تیرا شکریہ کہ میں بھول گیا تھا کہ مجھ پر ایسا قرآن کا سورہ بھی نازل ہوا ہے۔ روایت موجود ہے بڑی معتبر کتابوں میں کہ میں بھول گیا تھا مجھ پر ایسا قرآن کا سورہ بھی نازل ہوا، تیرا شکریہ کہ تو نے یاد دلایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں بھی نازل ہوئی ہے۔ اب اہل موا مجھے بتاؤ، اگر ایک غیر مسلم، اگر ایک یہودی اٹھ کر اسی روایت کو اٹھا کر ایک ویڈیو کلپ بنا دیتا ہے تو تمام مسلمان سڑکوں پر اس کے خلاف آ جائیں گے، تمام مسلمان آ جائیں گے کہ ہمارا نبی جو ہے بھولتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہیں کروں گا، جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ تو جواب قرآن میں دے کر جاؤں گا، آپ کی روحیں شاد ہو جائیں گی۔ ایک بار مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی
मोहम्मद वाले मोहम्मद। कब मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए, कब मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दलील दे के जाऊंगा कुरान मजीद से। अल्लाह का नबी भूलता नहीं है, अल्लाह का नबी गलतियां नहीं करता। और इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू आज की आपके जहनों में क़यामत तक बाकी रहेगी कि कुरान में एक सूरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजल कैदहुम फी तज़लील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, व तरमीहिम बेहिजारतिन मिन सिज्जील, फजालहुम कास्फिम माकूल। सलामत हो बेटा, ज़िंदगी करे मौला तुम्हारी। कि क्या हुआ, अबरहा खाने काबा को गिराने के लिए आया, ढाने के लिए आया, रोंदने के लिए आया, मिसमार करने के लिए आया। अपने साथियों से कहा कि हाथियों पर सवार हो जाओ। साथी हाथी पर सवार हुए, खाने काबा की तरफ बढ़े। उधर परवरदिगार ने व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे से परिंदे अबाबील को हुक्म दिया कि अपनी छोटी छोटी चोंचों में, छोटे छोटे पंजों में छोटे छोटे से संगरेज़े ले लो। ये जो हाथियों पर बैठे हुए हैं, इनके सरों पर इन छोटे से संगरेज़ों को गिराओ। इन छोटे संगरेज़ों को गिराना तुम्हारा काम है, इनमें ताकत पैदा करना मुझ अल्लाह का काम है। सलामत रहें। इनमें ताकत पैदा करना मुझ अल्लाह का काम है। मुसलमानों, मुझे बताओ किसी एक परिंदे ने गलती की हो, दलील इसमत पैगंबर दे रहा हूँ, किसी एक परिंदे ने गलती की हो, मारना अबरहे के लश्कर के सर पे था, मार दिया किसी अपने के सर पर हो, तमाम मुसलमान कहेंगे वहाँ पर कोई नहीं बचा था, सब काबे को छोड़कर चले गए थे, सिर्फ जो है हाथी वाले थे। अबाबील का जो लश्कर आया था वो हाथियों के सर पर आया था। रजी भाई तवज्जो है मेरी तरफ। हाथियों का जो लश्कर आया था वो सिर्फ अबाबील का जो लश्कर आया था वो सिर्फ हाथियों वालों के लिए आया था, कोई नहीं आया बचा था वहाँ पर, सब छोड़कर चले गए थे। मैंने कहा भैया बात तो सही है, जाने वाले थे चले गए थे, भागने वाले थे भाग गए थे, मगर अब्दुल मुत्तलिब की आल नहीं गई थी। कहा हम क्यों जाएं, हम ही तो सकाकतुल हाज हैं, हम ही तो हाजियों के खिदमत गुजार हैं, हम ही तो खाने काबा के कुंजी बरदार हैं, हम ही तो काबे के मुहाफिज हैं, हम क्यों जाए। सब छोड़कर चले गए थे, मगर अब्दुल मुत्तलिब की आल नहीं गई थी। मुसलमानों मुझे बताओ किसी एक परिंदे ने, किसी एक अबाबील ने गलती की हो, तमाम मुसलमान मुझे घेर कर आवाज देंगे सफदर इमामी तुमने कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा भैया क्या कहता है कुरान। कहने लगे वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अरे अबाबील को अल्लाह ने भेजा था इसलिए गलती नहीं की। मैंने कहा वाह भाईजान कमाल हो गया, अगर अल्लाह एक अबाबील को भेज दे वो गलती नहीं करता तो वही अल्लाह मोहम्मद जैसे हबीब को कायनात का रसूल बना के भेजे वो गलती करेगा। तो कमाल ये है कि मुसलमानों को ये याद है वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबील को अल्लाह ने भेजा था। उसी कुरान में चंद कदम दूर बढ़कर परवरदिगार आवाज़ दे रहा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने मोहम्मद को रहमत बनाकर भेजा है। ताज्जुब ये है जिसको परिंदा बनाकर भेजे अल्लाह वो गलती नहीं करता, तो जिसको सरापा रहमत बनाकर भेजा हो वो गलती करेगा नहीं। है जाने मोहतरम, अल्लाह का रसूल रिसालत कभी गलतियां नहीं करती है, रिसालत कभी भूलती नहीं है। वो नूर है, वो मासूम है, रिसालत से खता
ممکن نہیں ہے. ہمیں رسالت کو سمجھنا پڑے گا, اس لیے کہ اگر ہم نے آج رسالت کو نہیں سمجھا تو ہر دور میں توہین رسالت ہوگی. یاد رکھیے گا, کیونکہ ہماری کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں. ایک آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں ہے, وہ یہ کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. جب سے مسلمانوں کے درمیان یہ بات رائج ہوئی ہے تب سے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال تک نبی نہیں تھے. جب 40 سال تک نبی نہیں تھے تو پھر کھائیں گے بھی ہماری طرح, رہیں گے بھی ہماری طرح, بولیں گے بھی ہماری طرح, سنیں گے بھی ہماری طرح, سوئیں گے بھی ہماری طرح, غلطیاں بھی ہماری طرح کریں گے, بھولیں گے بھی ہماری طرح, کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. دیکھیے علماء تشریف فرما, اہل علم اہل معرفت کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. عربی میں قاعدہ ہے, ما اور لا کے بعد اگر حرف الا آ جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. تھوڑا سا آسان کروں, اگر ما اور لا کے بعد یہ حرف نفی ہیں, حرف انکار یعنی نہیں کے معنی میں آتے ہیں, اگر ان کے بعد لفظ الا آ جائے تو وہ مختص کر دیتا ہے, مقید کر دیتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کہو لا الہ الا اللہ. لا حرف نفی ہے, کیا آیا؟ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی پروردگار سوائے اللہ کے. قید کر دیا, یعنی صرف پروردگار ہی الہ ہے, صرف اللہ ہی الہ ہے, مختص کر دیا نا. یہ دیکھیں دوسری مثال آپ کو زبانی یاد ہے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار جیسی, اور نہیں ہے کوئی جوان علی کے جیسا, صرف علی ہی جوان ہے. اچھا اہل مہوا یہ بتاؤ, صرف علی جوان ہے تو کیا مہوا والوں پر جوانی نہیں آئی ہے؟ سلامت رہے, مولا زندگی کریں. تو کیا مجھ پر جوانی نہیں آئی؟ یہ جو کہا جا رہا ہے لا فتح الا علی کہ جوان صرف علی ہے, میں نے بڑا سوچا, پھر عطا شاید مولا کی طرف سے ہوئی. دیکھیے جوان تو صرف علی ہے, مگر ہم سب کی جوانیاں علی کی جوانی کا صدقہ ہیں. ہائے ہائے ہائے, سلامت رہے, مولا زندگیاں کریں. کہ جوان صرف علی ہے, تو موضوع پہ آپ کی توجہ ہے کہ لا کے بعد حرف الا آ گیا تو حصر کا فائدہ دیا, قید کر دیا, مختص کر دیا, معین کر دیا کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, نہیں ہے کوئی جوان علی کے جیسا, نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار کے جیسی. اب ایک آیت اور پڑھتا ہوں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مایا اور اللہ آیا, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رحمت کے, یعنی مختص کر دیا, قید کر دیا, مقید کر دیا, حصر میں کر دیا کہ محمد صرف رحمت ہے. اب آپ بولیے گا اتنی تمہید کے بعد لا الہ الا اللہ, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اسی قرآن میں پروردگار نے آگے بڑھ کر آواز دی ہے, وما محمد الا رسول, میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. یعنی وہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. ہر دور میں رسول ہے, ہر جگہ رسول ہے, سب جگہ رسول ہے. بازار میں ہو تو رسول ہے, دربار میں ہو تو رسول ہے, محراب میں ہو تو رسول ہے, منبر پر ہو تو رسول ہے, غار میں ہو تو رسول ہے, پہاڑ پہ ہو تو رسول ہے, سجدے میں جائے تو رسول ہے, کوئی پشت پہ آ جائے تو رسول ہے, کسی کے لیے ناقہ بن جائے تو رسول ہے, کسی کو اپنی زلفیں تھمائے تو رسول ہے, کسی کو اپنے دوش پہ بلند کرے تو رسول ہے, کسی کو اپنے ہاتھوں پہ من کن تو مولا ہو کہہ کر اٹھائے تو رسول ہے. عزیزان گرامی, کسی کو چادر تطہیر میں بلائے تو رسول ہے, کسی کو اپنی بارگاہ سے بھگائے تو رسول ہے. یہ ہر جگہ رسول ہے, سب جگہ رسول ہے. ایسا نہیں ہے 40 سال کے بعد رسول بنا. ایک صاحب تھے, میری گفتگو ہو رہی تھی اجاری کے اندر, یہ موضوع چل رہا تھا, اہل سنت کے لوگ تھے, 300 شیعہ تھے, 700 اہل سنت تھے, جہاں میں نے اشرا خطاب کیا ہے اور عظمت رسالت کا.
تو گفتگو ہوئی، بعد میں آ کے بیٹھ گئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا صاحب بات تو آپ کی بڑی اچھی تھی، لیکن ایک چیز ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہیے بھیا، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ایک انسان ٹیچر بنا، ٹیچر ہیں یہاں پہ اس مجمع میں، ٹیچر لگا ایک انسان، 10 سال 20 سال 30 سال اس نے پڑھایا نہیں، 40 سال اس نے پڑھایا نہیں، جب ریٹائرمنٹ کا وقت نزدیک آیا تو پھر وہ کتابیں اٹھا کر کھڑا ہوا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت ایسا کرنے دے سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں دے سکتی کہ بھئی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال نہ پڑھائے۔ تو ان صاحب نے مجھ سے بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتائیے، جب ایک انسان 10 سال 20 سال 30 سال عہدے پہ رہتے ہوئے وہ کام نہ کرے تو حکومت رہنے نہیں دیتی، اور اگر محمد 40 سال تک نبی تھے تو محمد نے 40 سال تک نہ کوئی اسلام کا پیغام پہنچایا، نہ کوئی قرآن پہنچایا، نہ کوئی دین پہنچایا، نہ کوئی فرمان پہنچایا، نہ کوئی بات کی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ محمد کو اس عہدے پہ رہنے دیتا؟ دیکھیے بات ہے، یہ دلیل اچھی ہے، کبھی کبھی دلیلیں اچھی ہوتی ہیں۔ میں ہر جگہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ بغیر دلیل کے انسان ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ دلیل ہونی چاہیے، گفتگو ہو تو دلیل کے ساتھ ہو، بغیر دلیل کے انسان ذلیل ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ محمد 40 سال تک نبی تھے تو کیوں کوئی کام نہیں کیا، اعلان رسالت نہیں کیا، پیغام رسالت نہیں پہنچایا، کیوں کوئی قرآن اور آیت نہیں پہنچائے؟ قبلہ سرفراز صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ کیوں کوئی بات نہیں پہنچائی؟ میں نے کہا دیکھو اللہ نے اس پورے بدن میں سے ہادی بنائے ہیں، اس پورے بدن میں سے اللہ نے جس حصے کو ہادی بنایا ہے وہ یہ آنکھیں ہیں۔ توجہ، اللہ نے پورے سسٹم کے لیے ہادی بنائے ہیں، اس بدن کے لیے بھی ہادی بنایا، اور اس بدن میں سے جس حصے کو ہادی بنایا وہ یہ آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھیں بتاتی ہیں کہ سامنے دیوار ہے، یہ آنکھیں بتاتی ہیں کہ سامنے ٹرک ہے، یہ آنکھیں بتاتی ہیں کہ سامنے دریا ہے، یہ آنکھیں بتاتی ہیں کہ سامنے پہاڑ ہے۔ انسان ان آنکھوں کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اور مؤا کے اندر بڑی خاموشی سے جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس پورے بدن میں سے جس حصے کو ہادی بنایا نا، نور بھی اسی میں رکھا۔ سلامت رہیں، نور بھی اسی میں رکھا، اس پورے بدن میں سے جس حصے کو ہادی بنایا نور بھی اسی میں رکھا۔ میں نے کہا بھائی جان مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان رات کے وقت کمرے میں ٹہل رہا تھا، کتاب کو پڑھ رہا تھا، رات کا 1 بجا تھا، لائٹ جل رہی تھی، بلب جل رہا تھا، یہ ٹہل ٹہل کے کتاب کو پڑھ رہا تھا، اچانک سے کمرے میں لائٹ چلی گئی۔ میری طرف متوجہ ہیں آپ؟ اچانک سے کمرے میں لائٹ چلی گئی، جیسے ہی لائٹ گئی نا اس شخص نے رونا شروع کیا، ہائے میں اندھا ہو گیا، ہائے میری بینائی چلی گئی، ہائے میری روشنی چلی گئی، ہائے میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ گھر والے جاگ کر بیدار ہو کر آ گئے کہ بھیا روتے کیوں ہو؟ اس کی آنکھیں بند ہیں، کہہ رہا ہے کہ میری بینائی چلی گئی، میری بصارت چلی گئی، میری روشنی چلی گئی۔ گھر والے گھبرا گئے، اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ شروع کیا، ٹارچ کو کھولا، آنکھوں پہ مارا، آنکھیں بار بار کھول کے چیک کی، کہنے لگا بھائی تمہاری آنکھوں میں روشنی بھی ہے، بصارت بھی ہے، بینائی بھی ہے، نور بھی ہے۔ بھائی توجہ، اگر میرے بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں اپنی آواز کو ان تک پہنچانے میں کامیاب رہا تو مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہیں بیٹھے بیٹھے دعا سے نواز دیجئے گا۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ یہ ہوا کیسے، اس کو کچھ دکھائی کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر نے بھی سوال کیا کہ بات کیا ہے کہ تمہاری آنکھیں بالکل صحیح ہیں، سالم ہیں، نور بھی ہے، بصارت بھی ہے۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں رات کی تاریکی میں کمرے میں ٹہل رہا تھا، لائٹ جل رہی تھی، میں کتاب کو پڑھ رہا تھا، اچانک سے کمرے میں لائٹ چلی گئی، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب اس تاریکی میں میری آنکھوں کے نور نے مجھے ہدایت نہیں دی، میری آنکھوں کے نور نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں اب بات آئی، کہا بھائی تیری آنکھوں کے علاج کی نہیں، تیرے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔
یہ تیری آنکھوں کا قصور نہیں ہے، یہ تیرے دماغ کا فطور ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کہا سنو، تمہاری آنکھوں میں نور تھا، مگر یہ تنہا نور کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری آنکھوں کا نور جب تک کسی دوسرے نور سے نہ ملے تو ہدایت نہیں ہوتی۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، انشاءاللہ آپ کے چہروں پہ میں خوشی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کھل رہے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں شاید آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ میرے کانوں تک آ جائے کہ میں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا بھائی تیرے دماغ کے علاج کی نہیں، تیری آنکھوں کے علاج کی نہیں، تیرے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ ایک نور تیری آنکھوں میں ہے، تیری آنکھوں کا نور جب سورج کے نور سے ملے گا، دو نور ملیں گے، ہدایت ملے گی۔ تیری آنکھوں کا نور جب چاند کے نور سے ملے گا، دو نور ملیں گے تو ہدایت بنے گی۔ تیری آنکھوں کا نور جب چراغ کے نور سے ملے گا، دو نور ملیں گے تب ہدایت ملے گی۔ تیری آنکھوں کا نور جب بلب کے نور سے، ٹیوب لائٹ کے نور سے ملے گا، دو نور ملیں گے تب ہدایت ملے گی۔ پتہ چلا دو نور ملتے ہیں تب ہدایت ہوتی ہے، دو نور ملتے ہیں تب سلسلہ ہدایت شروع ہوتا ہے، دو نور ملتے ہیں تب سلسلہ ہدایت اور ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا محمد 40 سال تک نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ہادی بھی تھے، مگر وہ نور محمد مکے کی وادی میں 40 سال تک تنہا تھا۔ اس نور محمد نے تب تک اعلان رسالت نہیں کیا جب تک 13 رجب کو خانے کعبہ کے اندر نور ولایت چمک کر اس نور کے ساتھ مل نہیں گیا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ اس نور کے ساتھ مل نہیں گیا۔ محمد نبی ہیں۔ میرا موضوع یہی رہے گا، خدا کی قسم پوری آخری مجالس تک میں رسالت پہ پڑھنے کا عادی ہوں، موضوع نہیں چینج کرتا ہوں کہ نبی ہمیشہ سے رسول تھے، ہادی تھے، محمد نور تھا۔ ایک کانسیپٹ اسی میں یہ آیا، وہ ہے دائی حلیمہ۔ میں اپنے بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں۔ دائی حلیمہ، صرف بیٹھے بیٹھے میرے حق میں، میرے مقدر میں دعا دیجئے گا کہ کہتے ہیں دائی حلیمہ اپنے گھر سے چلی ہیں، 40 سال ذہن میں رکھ کے گفتگو ہوگی۔ جس سواری پر جناب حلیمہ سعدیہ سوار تھیں وہ سواری لنگڑی تھی۔ تاریخ ہے مسلمانوں کی، اور میں مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ بزرگ تھی، سن دراز تھی، بیمار تھی، کمزور تھی، لنگڑی تھی، آہستہ چلتی تھی۔ مکے کے اطراف کی اور عورتیں بھی چلیں۔ جب دائی حلیمہ مکہ پہنچی تو جو اور عورتیں تھیں تیز ترار سواریوں پر، وہ حلیمہ سے پہلے مکے پہنچ گئیں۔ انہوں نے مکے میں رہنے والے اور پیدا ہونے والے جتنے بچے تھے ان کو اٹھا لیا، پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، تربیت کے لیے۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچی ہیں تو پورے مکے میں کوئی بچہ نہیں بچا تھا سوائے ایک بچے کے۔ اس کا نام محمد تھا، یتیم تھا، دادا کے زیر کفالت تھا۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوا کتاب میں یہ جملہ پڑھ کر کہ لکھا مسلمانوں نے کہ وہ غریب تھا۔ ہائے ہائے، اہل علم اہل معرفت میرے سامنے ہیں، کہا وہ غریب تھا۔ یاد رکھیے گا جو بھی امت اپنے رسول کو غریب سمجھتی رہے گی وہ دنیا کے سامنے کبھی امیر نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ کا رسول غریب نہیں ہوتا، وہ کائنات کا امیر ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ کتابوں میں جملہ ہے کہ وہ غریب تھا۔ دیکھا کوئی بچہ نہیں، ایک بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ پلٹی، شہر کے دروازے پر شوہر کھڑا تھا، شوہر کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بچہ ہے، یتیم ہے، دادا کے زیر کفالت ہے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے اسی کو لے آؤ، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں کبھی اختلافی گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ ہمارا پیغام اتحاد کا، رسالت کو سمجھنے کا۔ آج بھی یہ دعا کرا رہا ہوں، پروردگار جو جس کو مانتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے، ہم جس کو مانتے ہیں ہم اس کے ساتھ اٹھیں۔
جہاں جس کا پیر ہو وہاں اس کا مرید ہو. اور اہل موا یہ صفدر امامی اپنی طرف سے کہہ کے نہیں جا رہا ہے, یہ خطابت کے الفاظ نہیں ہیں, خطابت کی چال نہیں ہے, لفظوں کے جال نہیں ہے, یہ پیغمبر کی حدیث ہے. من ماتا علی الشیء وبعثہ اللہ علی الشیء, جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی چیز پر اٹھتا ہے. کیا مطلب؟ میرے ہمسین و کمسین بھائی جو ہے تھوڑا سا میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی چیز پر اٹھتا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے, من مات علی الشیء وبعثہ اللہ علی الشیء, جس چیز پہ مرو گے اسی چیز پر اٹھو گے. آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہوا مرا ہے تو نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا. بھائی دیکھیں میں اہل علم کے درمیان ہوں, اگر کوئی شخص سلام پڑھتا ہوا مرا ہے تو سلام پڑھتا ہوا اٹھے گا. اگر کوئی شخص طواف کرتا ہوا مرا ہے, طواف کرتا ہوا اٹھے گا. اگر کوئی شخص زیارت امام حسین پڑھتا ہوا مرا ہے تو زیارت پڑھتا ہوا اٹھے گا. اگر کوئی شخص منبر پر مجلس پڑھتا ہوا مرا ہے تو مجلس پڑھتا ہوا اٹھے گا. صرف اتنا ہی نہیں, سمجھیے گا, من مات علی الشیء وبعثہ اللہ علی الشیء, جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی چیز پر اٹھتا ہے. مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہوا مرا ہے تو جھوٹ بولتا ہوا اٹھے گا. اگر کوئی شخص تہمتیں لگاتا ہوا مرا ہے تہمتیں لگاتا ہوا اٹھے گا. اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہوا مرا ہے غیبتیں کرتا ہوا اٹھے گا. اگر کوئی شخص کسی کو گالیاں دیتا ہوا مرا ہے تو گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا. اگر کوئی شراب پیتا ہوا مرا ہے تو حالت نشہ میں اٹھے گا. اگر کوئی زنا کرتے ہوئے مرا ہے تو حالت نجاست میں اٹھے گا. اگر کوئی دشمن آل محمد ہے تو عداوت پہ اٹھے گا. محب علی ہے تو محبت پہ اٹھے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے جو آپ کرتے ہوئے مریں گے وہی کرتے ہوئے اٹھیں گے. غیبتیں کرتے ہوئے مریں گے تو غیبتیں کرتے ہوئے اٹھیں گے. آپ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کی گفتگو ہو رہی ہے غیبت. یہ گفتگو وہی ہو رہی ہے جو ہمارے درمیان ہوتی ہے, صبح شام ہوتی ہے. نماز جماعت میں دیر سے آنے والا انسان غیبت بالجماعت میں سب سے پہلے نظر آتا ہے. نماز جماعت چھوٹ سکتی ہے مگر غیبت بالجماعت نہیں چھوٹ سکتی. سب مصروف ہیں. وہ غالب کا ایک شعر ہے, چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی. سب مصروف ہیں اس میں, کچھ جان کے کرتے ہیں کچھ انجانے میں کرتے ہیں, مگر غیبت سب کرتے ہیں. گناہان عظیم ہے, گناہان کبیرہ میں سے ہے غیبت کرنا, بہت بڑا گناہ. آپ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے, پیغمبر کی حدیث ہے الغیبت جہد العاجز, جو کچھ نہیں کر سکتا وہ غیبت کرتا ہے. جو کچھ نہیں کر سکتا مطلب کیا ہے؟ گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیبت کی جائے, مردانگی یہ ہے کہ محنت کی جائے. کچھ لوگ تو کھانا کھانے کے بعد اتنی جلدی کرتے ہیں کہ الٹے سیدھے ہاتھ دھوئے اور چوراہے پہ اور سڑک پر آ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے چوراہے پر آنے کے بعد جو 4 روٹیاں کھائی ہیں, جب تک چوراہے پر آ کر 4 لوگوں کی غیبت نہیں کریں گے تو وہ 4 روٹیاں جو کھائی ہیں وہ ہضم نہیں ہوں گی. جو 4 روٹیاں کھائی ہیں وہ ہضم نہیں ہوں گی. تو غیبت جو ہے ہر انسان اس میں مبتلا ہے. اب تو حد ہو گئی ہے, نمازوں میں غیبت ہو رہی ہے, اب تو گھروں میں غیبت ہو رہی ہے, بازاروں میں غیبت ہو رہی ہے, چوراہوں پر غیبت ہو رہی ہے, جہاں بیٹھے ہیں وہاں غیبت ہو رہی ہے. دیکھیے میں اپنے مزاج کا جملہ کہہ رہا ہوں, اپنی خطابت سے مجبور ہوں, شکل دیکھ کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, کہ ہر دور میں غیبت ہو رہی ہے. شریفوں کے ساتھ شریف بن کے کر رہے ہیں, کمینوں کے ساتھ کمین بن کے کر رہے ہیں, اپنوں کے ساتھ اپنے بن کے کر رہے ہیں, غیروں کے ساتھ غیر بن کے کر رہے ہیں, خالی پیٹ ہو تب کر رہے ہیں, شکم سیر ہو تب کر رہے ہیں, مسجد میں نمازوں میں ہو رہی ہے اور اٹھتے ہوئے جنازوں میں ہو رہی ہے.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, تھکان مجھے, لیکن آپ کی جو محبتیں جو مجھ سے پڑھوا رہی ہیں کہ 45 منٹ گزر چکے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے, کہ اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں اس میں کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے شوہر سے پوچھا, شوہر نے کہا کہ چلو اسی کو لے آؤ. جناب حلیمہ چلیں, شاید گفتگو آخری منزل پر ہو. پہنچی جناب حلیمہ, جناب عبد المطلب سے مطالبات ہوئے, بچے کو اٹھایا. جیسے ہی جناب حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر کہتے ہیں طٰہٰ کو, یاسین کو, بشیر کو, نذیر کو, مزمل کو, مدثر کو, رحمت للعالمین کو, خاتم النبین کو, سید المرسلین کو, احمد مصطفیٰ کو گود میں اٹھا کر جیسے ہی سواری پر بیٹھی نا, اور سواری چند قدم دور چلی, وہ سواری جو سب سے پیچھے رہتی تھی سب سے آگے نکل گئی. میری طرف متوجہ ہیں کہ وہ سواری جو سب سے پیچھے رہتی تھی سب سے آگے نکل گئی. میں نے مسلمانوں سے پوچھا, بھائی یہ کیا ہوا کہ بیماری کیسے ختم ہو گئی, لنگڑاہٹ کیسے ختم ہو گئی, بڑھاپا کیسے ختم ہو گیا, کمزوری کیسے ختم ہو گئی, ناتوانی کیسے توانائی میں بدل گئی, قوت میں کیسے بدل گئی. کہنے لگے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا شاید میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے وجود میں اتنی برکت ہو گئی کہ سواری توانا ہو گئی. آئے سبحان اللہ, قربان ہو جاؤں کہ حلیمہ سعدیہ کے وجود میں اتنی برکت ہو گئی کہ سواری توانا ہو گئی. کہنے لگے نہیں, حلیمہ سعدیہ کے وجود میں برکت نہیں ہوئی تھی, بلکہ حلیمہ سعدیہ اپنی آغوش میں, اپنی گود میں لے کر چند دن کے محمد کو لے کر سواری کی پشت پہ سوار ہوئی تھی. اس لیے قوت میں بدل گئی ناتوانی, اس لیے بیماری ختم ہو گئی, بڑھاپا ختم ہو گیا, لنگڑاہٹ ختم ہو گئی, کمزوری ختم ہو گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہوا کہ چند دن کے محمد کو لے کر حلیمہ سعدیہ سواری پر بیٹھے اور سواری توانا ہو جائے, بڑھاپا ختم ہو جائے, لنگڑاہٹ دور ہو جائے, ابھی تو چند دن کے محمد ہیں. تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ آپ کو نہیں پتا, جیسے ہی چند دن کے محمد کو لے کر حلیمہ سعدیہ سواری کی پشت پہ بیٹھی ہیں, فوراً سواری کو پتا چل گیا میری پشت پہ آنے والا کائنات کا رسول ہے, میری پشت پہ آنے والا کائنات کا رسول ہے. میں نے کہا مسلمانوں کمال ہے تمہاری عقلوں پر کہ چند دن کے محمد کو لے کر جیسے ہی سواری پر بیٹھی حیوان کو پتا چل گیا میری پشت پہ آنے والا کائنات کا رسول ہے, مگر مسلمانوں کو 40 سال تک پتا ہی نہ چل سکا محمد رسول ہے کہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چند دن کے محمد کو لے کر, قربان ہو جاؤں آپ کی سماعتوں پر. بس اسی طریقے سے سنتے رہیے گا, میں بھی اپنی مجلسوں کو اسی طرح سے سناتا ہوا چلا جاؤں گا. بس میرے بزرگوں کی توجہ میری طرف رہے کہ چند دن کے محمد کو لے کر, فضیلت کا آخری جملہ اور ربط مصائب, کہ چند دن کے محمد کو لے کر بیٹھی, سواری توانا ہو گئی, بڑھاپا ختم ہو گیا, کمزوری قوت میں بدل گئی. ایک سوال اہل مؤہ مجھے یہ بتاؤ, جب حلیمہ سعدیہ پلٹی تھی اور پلٹنے کے بعد شوہر سے پوچھا کہ کوئی بچہ نہیں بچا, شوہر نے کہا اسی کو لے آؤ, تو آپ کے ذہن میں دو باتیں تھیں, ایک تھی مجبوری, ایک تھی مزدوری. توجہ, ایک تھی مجبوری, ایک تھی مزدوری. تھوڑا سا اپنی آوازوں کو میری آواز میں ملائیے. ایک تھی مجبوری اور دوسری تھی مزدوری. ایک تھی مجبوری, دوسری تھی مزدوری. سلامت رہیں. جب حلیمہ سعدیہ محمد کو لینے آئی ہیں, آپ کے ذہن میں دو باتیں تھیں, ایک تھی مجبوری, ایک تھی مزدوری. ایک مجبوری, دوسری مزدوری. میں نے کہا بات ٹھیک ہے, مجبوری یہ تھی کہ کوئی بچہ بچا نہیں تھا, اور مزدوری یہ تھی کہ چلو اس بچے کو لے لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھانے کو
مل جائے گا. توجہ, گفتگو تمام ہو گئی. اور ربط مصائب, میرے حق میں دعا دیجئے گا, داد مت دیجئے گا, فقط اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے حق میں, میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا. جب حلیمہ سعدیہ نے چند دن کے محمد کو اٹھایا نا, تو آپ کے ذہن میں دو باتیں تھیں, ایک تھی مجبوری, ایک تھی مزدوری. میں نے کہا بات قبول ہے, اب مجھے یہ بتا دو دائی حلیمہ کا کلمہ کہاں لکھا ہے, اسلام کہاں لکھا ہے, ایمان کہاں لکھا ہے, کس کتاب کو ماننے والی تھی, کس شریعت کی عاملہ تھی, کس پر عمل کرنے والی تھی, کس نبی کی سنت پر عمل کرنے والی تھی, کس کی کتاب کی عاملہ تھی. میں نے جب مسلمانوں سے پوچھا, تمام مسلمان آستین چڑھا کر میرے خلاف آ گئے, کہنے لگے صفدر امامی تم دائی حلیمہ کا کلمہ پوچھتے ہو, تم دائی حلیمہ کا اسلام پوچھتے ہو, تم دائی حلیمہ کا ایمان پوچھتے ہو. وہ دائی حلیمہ جس نے بشیر کو اٹھایا ہو, جس نے نذیر کو اٹھایا ہو, جس نے طٰہٰ کو اٹھایا ہو, جس نے مزمل کو اٹھایا ہو, جس نے مدثر کو اٹھایا ہو, جس نے رحمت للعالمین کو اٹھایا ہو, جس نے سید المرسلین کو اٹھایا ہو, اس کا کلمہ پوچھتے ہو, اس کی کتاب پوچھتے ہو. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں نے کہا بھائی بات لڑنے کی نہیں ہے, بات سمجھنے کی ہے, بات جھگڑے کی نہیں ہے, بات غور و فکر کی ہے. وہ دائی حلیمہ جس نے مجبوری کے تحت, جس نے مزدوری کے تحت چند دن کے محمد کو اٹھایا, اس کا کلمہ پوچھنے نہیں دیتے. تو وہ ابو طالب جس نے زندگی بھر بغیر کسی مجبوری کے, بغیر کسی مزدوری کے محمد کو پالا ہو, اس کا کلمہ کیوں پوچھتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سلامت رہے, مولا زندگی کریں. اس کا کلمہ, بس گفتگو یہی تمام کرتا ہوں. آپ کی شکلیں دیکھ کے میری 24 گھنٹے کی تھکان اتر گئی ہے. مولا آپ سب کی زندگیاں کریں. ایک بار آپ سب مل جل کر اپنی سلامتی کے لیے محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیے. بس گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. ہمیں رسالت کو سمجھنا ہے. رسالت کو سمجھیں گے تب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. دنیا نے رسالت کو نہیں سمجھا ہے تو اہل بیت تک کیسے پہنچے گی؟ جب اہل بیت کو نہیں سمجھا تو یہی ہوا. رسول کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے تھے, غلاظتیں ڈالی گئی تھیں, کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا تھا. اس رسول کے جگر کے ٹکڑے, کسی کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا اور کسی کو زہر دے دیا گیا. ہاں داران مظلوم کربلا, ابھی کل شہادت گزری ہے امام حسن مجتبیٰ کی. اتنا کاری زہر تھا, کہتے ہیں کلیجہ کٹ کٹ کے کشت میں گر رہا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. کلیجہ کٹ کٹ کے کشت میں گر رہا تھا. زینب بھی آ گئی, کلثوم بھی آ گئی, حسین بھی آ گئے. ہائے میرا بھائی, زہر دے دیا گیا. بھیا اماں بھی چلی گئی, تم بھی جا رہے ہو. بھیا تم بھی ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو. حاضران مظلوم کربلا, ایسا کاری زہر مولا حسن کو دیا تھا. کہتے ہیں کہ اس زہر کو ایک مخصوص برتن میں رکھا جاتا تھا. ہر برتن میں اس زہر کو رکھا نہیں جاتا تھا, اس لیے کہ وہ زہر اتنا شدید اور اتنا کاری تھا کہ جس برتن میں رکھا جاتا تھا اس برتن میں چھید ہو جاتا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ.
کہتے ہیں اس میں چھید ہو جاتا تھا. ذرا سوچو جو برتن میں چھید کر دے وہ زہر حسن مجتبیٰ کو دیا گیا تو کیا حال حسن کے کلیجے کا ہوا ہوگا. یہی وجہ ہے جب بھی حسین نے بھائی کو یاد کیا ہے ایک ہی جملہ کہا, ہائے میرا مسموم بھائی, ہائے میرا وہ بھائی جس کے جگر کے ٹکڑے تشت میں بکھر گئے تھے. جس کے جگر کے ٹکڑے تشت میں بکھر گئے تھے. زینب بھی آ گئیں, کلثوم بھی آ گئیں. ایک وقت آیا حسن کی حالت غیر ہونا شروع ہوئی, وصیتوں کا دور شروع ہوا. امام حسن کی روح پرواز کر گئی. عزادارو سنیں گے, میں مصائب پڑھوں گا, تھوڑا طولانی ہو جائے گا. کہ کہتے ہیں کہ جب مولا حسن کی روح پرواز کر گئی, جناب زینب نے ایک صندوق کو کھولا, اس میں سے چند کفن کو نکالا, لے کر آئی ہیں. امام حسن بھی تھے, جناب کلثوم بھی تھی. امام حسین نے پوچھا بہن یہ اتنے کفن کیوں ہیں؟ کہا بھیا اماں نے آخری وقت میں کہا تھا زینب دیکھو میں چلی جاؤں گی, ایک کفن مجھے دینا, ایک کفن اپنے بابا کو دینا, ایک کفن تمہارا ہے. سنو گے بھیا یہ 2 کفن بچے تھے. میں نے پوچھا اماں یہ 2 کفن کس کے ہیں؟ کیا ایک حسین کا ہوگا دوسرا حسن کا ہوگا؟ اماں نے کہا نہیں بیٹا یہ دونوں کفن حسن کے ہیں. یہ دونوں کفن حسن کے ہیں. ہاں حسین کو کفن نہیں ملے گا اس لیے کہ حسین کا لاشا زمین کربلا پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہے گا. کوئی کفن دینے والا نہیں ہوگا, کوئی دفن کرنے والا. ہاں دادارو سنیں گے, کہتے ہیں 2 کفن حسن کے. جناب زینب نے اماں سے نہیں پوچھا کہ اماں حسن کے 2 کفن کیوں ہے. حسن کو کفن دیا گیا, ایک کفن مولا حسن کو پہنایا گیا, مولا حسین نے غسل دیا, مولا حسین نے کفن پہنایا. ارے جنازہ سجا ہے, بہنوں نے ماتم کرنا شروع کیا. حسن خدا حافظ, بھیا خدا حافظ. ارے جنازہ چند قدم دور چلا تھا. میں ہر جگہ پڑھتا ہوں 2 شہید ایسے ہیں جو ایک بار شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ 2 بار شہید ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کون سے 2 شہید؟ انشاءاللہ ہر شخص سر و سینہ پیٹتا ہوا اٹھے گا. 2 شہید ایسے ہیں جو ایک بار شہید نہیں ہوئے بلکہ 2 بار شہید ہوئے. آپ کہیں گے کون؟ ایک چھوٹا سا ننھا سا علی اصغر تھا. چھوٹا سا ننھا سا علی اصغر تھا. کب شہید ہوا؟ جب حسین نے حلمن کی صدا بلند کی. ارے علی اصغر نے گہوارے سے گرایا, حسین خیمے میں آئے, کہا زینب میری امانت کو میرے حوالے کر دو, میں علی اصغر کو خدا کے حوالے. ہاں یہ اصغر تھا. حسین لے کر چلے میدان قتال میں, کہا اس کو ایک بوند پانی پلا دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا؟ مقتل کہتا ہے حسین نے ششماہ علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. ظالموں نے پانی نہیں پلایا, ظالموں نے پانی نہیں پلایا. حسین نے اصغر کو اٹھا لیا, اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا. ایک بار یزید لشکر کی طرف سے تیر چلا, سے شعبہ تیر تھا, ننھا سا گلا علی اصغر تھا. ایک بار تیر آ کے علی اصغر کے گلے پہ لگا, گلے سے پار تیر ہوا, باپ کے ہاتھوں پر علی اصغر نہر ہو گیا. حسین نے چلو میں خون لیا, چہرے پہ مل لیا. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. بولا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزادارو آوازوں کو بلند کرو, مجلس تمام ہو رہی ہے.
آوازیں بلند ہونی چاہیے، پرسہ دے رہے ہیں ہم، اس سلسلے کی پہلی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں علی اصغر ایک بار شہید ہو گیا، دوسری بار کب شہید ہوا کہ جب علی اصغر کو حسین نے چھوٹی سی قبر بنا کر دفنا دیا تھا۔ ذوالفقار سے قبر بنائی تھی، علی اصغر کو دفنا دیا تھا۔ جب 11 محرم آئی تھی، ایک ملعون گھوڑے پہ سوار ہوا تھا، ہاتھ میں نیزہ لیا تھا، زمین پہ نیزہ مارتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا، مارتا جاتا نیزہ، آگے بڑھتا چلا جاتا۔ ارے خیمے کے در سے ایک ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، میں کہوں گا نیزہ زمین پہ نہیں پڑ رہا تھا، رباب کے کلیجے پہ نیزہ لگ رہا تھا۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ کہتے ہیں در خیمہ پہ فضہ بھی کھڑی تھی، رباب بھی کھڑی تھی۔ ایک بار ظالم نے نیزہ مارا، ارے نیزہ رباب کے کلیجے پہ لگا۔ اب جو نیزہ باہر آیا، نیزے میں الجھ کے ننھا سا لاشا نکلا۔ ظالم گھوڑے سے اترا، تلوار کو نکالا، علی اصغر کے گلے پر تلوار کو چلانا شروع کیا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ وہ مقام تھا، علی اصغر 2 بار شہید ہوئے۔ ہاں دارو، یہ وہ مقام تھا، علی اصغر دوبارہ شہید ہوئے۔ اب دوسرا کون سا مقام تھا سنیں گے عزادارو؟ دوسرا مقام ہے وہ حسن کا مقام ہے۔ حسن 2 بار شہید ہوئے۔ ایک بار جب بیوی نے زہر دیا، ارے گلیجہ کٹ کٹ کے گرا ہے، مجلس تمام ہو گئی۔ رو لیجئے گا جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا ان کی مشکلات کو دور فرمائے، روئیے گا عزادارو۔ کہتے ہیں جب کلیجہ کٹ کٹ کے گرا، پورا خاندان جمع ہوا، حسن کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہ مقام تھا، حسن شہید ہو گئے۔ اور دوبارہ کب ہوئے؟ کہتے ہیں جب مولا حسین نے غسل و کفن دے کر زینب نے لاشے پہ ماتم کر کے جب جنازہ بھیجا، ابھی جنازہ چند قدم دور گیا تھا، اور ایک ملونہ کے کہنے پر جنازے پہ تیر چلائے گئے۔ حسن کے لاشوں پہ تیر تھے، جنازہ خون میں رنگین ہو گیا، جنازہ واپس آیا۔ زینب تڑپ گئی، کہا میں نے اپنے بھائی کو سجا کے بھیجا تھا، میں نے اپنے بھائی پر ماتم کر کے بھیجا تھا، یہ جنازہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ اب جو جنازہ قریب آیا، کیا دیکھا؟ کفن خون میں رنگین تھا۔ زینب نے سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے میرے بھائی، اب سمجھ میں آیا اماں نے 2 کفن کیوں دیے تھے۔ دوبارہ حسین نے بھیا حسن کو کفن دیا۔ یہ وہ مقام تھا، حسن شہید۔ یہ وہ مقام تھا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مختار، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جتنا مقروض ان کے قرض کی ادائیگی ہو، جتنے بے گھر ان کو گھر عطا فرما، جتنے بے اولاد ہو ان کو اولاد عطا فرما، جتنے صاحب اولاد ہو ان کی اولاد نیک صالح ہو۔ میرے معبود، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مختار، اس فرش عزا پہ جتنے بھی عزادار، جتنے بھی ماتمدار، جتنوں کی بھی آنکھوں میں اشک عزا ہے، جتنے بھی دستے دعا تیری بارگاہ میں بلند ہیں، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما۔
اپنی رحمت نازل فرما، اپنی وسعت نازل فرما۔ اے میرا اللہ، اس فرش عزا پر بیٹھا ہوا کوئی بھی عزادار اگر بیمار ہے یا اس کے گھر کا کوئی بیمار ہے، تجھے واسطہ عابد بیمار کا اس کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے میرا اللہ، اے میرا پروردگار، اے میرا مالک و مختار، اگر اس فرش عزا پر کوئی عزادار مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا فرما۔ اے میرا اللہ، اے میرا پروردگار، اے میرا مالک و مختار، اگر اس فرش عزا پر کوئی بھی ایسا عزادار بیٹھا ہے جو اپنی دلی حاجت تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا مگر پورے پریشانی میں گرفتار ہے، بلاؤں میں گرفتار ہے، اے دلوں کے حال جاننے والے، اس مجلس کی برکت سے اس کی مشکلات کو تمام فرما دے، اس کی مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ اے میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مختار، ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا منتقم خون حسین کو بھیج دے اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔